اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری و دست برداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے تھے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ بس اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اِلَى النَّاسِ تمام لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی ان سے بریء الذمہ ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بشارت دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ سامعین اکرام، 2-3 نقاط ہیں اس آیت میں۔ ایک تو حج اکبر کا ذکر آیا ہے، اور عام طور پہ ہم حج اکبر اس کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن حج پڑے، اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور دوسرے حجوں کو حج اکبر نہیں کہتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی پہ مبتلا ہے بات، اور حقیقی بات یہ ہے کہ عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، اور حج جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے، یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں۔ سامعین کرام، بہت خطرناک بات ہے ہر اس شخص کے لیے جو مشرک ہے، یا مشرکانہ عقائد رکھتا ہے یا مشرکانہ روش رکھتا ہے۔ مشرکانہ روش کیا ہے سامعین کرام؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید اور شرک، توحید کیا چیز ہے؟ توحید آپ یہ مان لیں اور اپنے عمل سے اس کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی
اطاعت کے قابل نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، اگر آسان الفاظ میں میں یہ کہوں کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں میرا مقصود، محبوب، مطلوب صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی میرا مطلوب ہے، نہ کوئی میرا محبوب ہے، نہ کوئی میرا مقصود ہے، نہ کوئی میرا معبود ہے۔ تو یہ تو ہوئی توحید۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ انسان اپنے قول یا عمل سے، عام طور پہ تو قولاً نہیں کہا جا سکتا، میں اور آپ جن مسلمان معاشرے میں رہ گئے اس میں زبان سے تو وہی کہا جاتا ہے جو کہ کہنا چاہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ شہادت دے دی جاتی ہے زبان سے، لیکن عمل سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے کہ ہاں میرا معبود جس کا میں نے کہنا ماننا ہے سوائے میرے نفس کے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے اپنی من چاہی زندگی گزارنی ہے۔ دوسرے ہمارے اعمال اور ہمارا طرز زندگی، جو ہماری فکر ہے، وہ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمیں کوئی چیز محبوب نہیں ہے، سب سے زیادہ محبوب ہمیں دنیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ شرک اور کفر، یہ سب باتیں سمجھ لینی چاہیے، اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ قول نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ اللہ تعالی نے جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے اس کے ساتھ عمل کو لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ بچ کون سے لوگ گئے؟ بچے وہ لوگ نقصان سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے، وہ یقین ہی کیا جو عمل نہ پیدا کرے، جو یقین عمل نہ پیدا کرے، جس یقین سے عمل ظہور میں نہ آئے، وہ یقین نہیں ہے، وہ شک ہے۔ ہاں، وہ شک ہے۔ تو شک، فہم فی ریب یترددون، وہ اپنے شک میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا لا الہ الا مذبذبین بین ذالک۔ بہرحال سامعین کرام، یہ بہت اہم آیت ہے، یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 3 سورہ توبہ کی، اس میں بیزاری، مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور کس دن؟ یوم الحج الاکبر۔ یہ اعلان ہوا، کیا اعلان ہوا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے، مشرکانہ اقوال سے اور مشرکانہ افعال سے، مشرکانہ عقیدے سے بیزار ہے۔ سامعین کرام، ہمیں تو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ حقیقت اگر آپ سوچیں، اور برا ماننے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، حقیقت اگر جتنی جلدی ہمیں پتہ لگ جائے تو اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، یعنی نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ بھئی میں اور میرا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ تو اب ضرور سامعین کرام ہمیں اعمال کو اپنے تولنا چاہیے کہ یہ اعمال توحید کے ترازو میں ڈالے جائیں گے یا شرک کے ترازو میں ڈالے جائیں گے۔ اکثر سامعین کرام یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارے اکثر اعمال جو ہیں وہ مشرکانہ ہیں، یعنی اس میں للہیت نہیں ہوتی۔ ہر وہ شخص، ہر سامعین کرام، ایک اور میں پہلو سے آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ دیکھیں، ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا،
شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ اس نے شرک کیا۔ تو سامعین کرام، ریاکاری کی میں بات کر رہا تھا۔ ریاکاری شرک ہے، اور ریاکاری ہم تو اصل میں سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے۔ ریاکاری کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہر وہ کام جس میں للہیت نہ ہو، یعنی اس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو اور خالص اللہ کی وجہ سے نہ ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ مطلب آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ عمل۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس کو آپ پھر مجھ سے تفصیل پوچھ بھی سکتے ہیں بہرحال۔ تو بہرحال یہاں جو ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بیزاری کا اظہار کر رہا ہے کہ بھئی میں اور میرا رسول ہر اس شخص سے جو مشرکانہ روش رکھتا ہے۔ سامعین کرام، میں زور دے کے یہ کہہ رہا ہوں، جو مشرکانہ روش رکھتا ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں۔ اس سے فَإِن تُبْتُمْ، اگر یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں ہے، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو مقصد حیات بنا لو، اللہ کے لیے جینا سیکھ لو، اپنا دین یعنی طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو، جیو اللہ کے لیے، ہر کام میں للہیت پیدا کر لو۔ اس کے طریقے ہیں، پوچھ لیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ گئے، توبہ کر لی، تو مومنانہ روش اختیار کر لی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہاری۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، باز نہ آئے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز کیا مطلب؟ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور بشارت دے دیجئے کافرانہ روش اختیار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جس سے تمہارا وہ مشرک جس سے تمہارا معاہدہ ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی ہے اس معاہدے میں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ تمہارے مقابلے پہ کسی کی مدد یا پشت پناہی کی ہے، تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پھر ان کو عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ اب 4 مہینے پورے ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب مکے کو پاک کرنا ہے مشرکوں سے۔ اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہ تو ابھی آپ لے آئے انگریزوں کو جزیرہ عرب میں لا کے بسا دیا ہے، ان کے خرچے بھی برداشت کر رہے ہیں، چھاونیاں انہوں نے بنا لی ہیں، دیکھیں سعودی عرب میں ہے نا۔ تو بہرحال فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں حرمت کے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب اس جزیرے اس مکے سے پاک کرنا ہے مشرکوں کو۔ اب ان کو چونکہ ہم نے مدت دے دی تھی، 4 مہینے گزر گئی، اب ان کو قتل کر دو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وخذوہم،
اور پکڑو انہیں، واحصروہم گھیرو انہیں، واقعدوا لہم کل مرصد اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ فَإِن تابوا کوئی گنجائش ہے اس میں؟ ہاں ہے۔ فَإِن تابوا اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، یعنی مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا طلبگار ہو، فَأَجِرْهُ تو اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، ثم ابلغہ مأمنہ پھر اس کی جائے امن تک پہنچا دیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون یہ ایسی قوم ہے جو حق کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ کیف یکون للمشرکین عہد کیسے بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے۔ فما استقاموا لکم اب وہ تمہارے ساتھ عہد پہ قائم رہیں، فاستقیموا لہم تو تم بھی قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو سے محبت رکھتا ہے۔ کیف وإن یظہروا علیکم ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو؟ لا ان یظہروا علیکم اگر ان کا حال تو یہ ہے اگر تم پر غلبہ پالیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ تو تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا۔ یردونکم بافواہہم تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں، وتأبى قلوبہم ان کے دل ان باتوں سے انکاری ہے، واکثرہم فاسقون اکثر اس میں عہد شکن ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا انہوں نے لے لی ہیں خرید لی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بدلے حقیر مفاد۔ فصدوا عن سبیلی پھر وہ اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ چلیں اب یہاں تک کافی ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم۔ ان اللہ غفور رحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام۔ اللہ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلي إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجیے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اعلان ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اور اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بشارت دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ مگر وہ لوگ جن سے تم مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، پھر انہوں نے معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو پھر فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ پورا کرو ان کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے، إِلَى مُدَّتِهِمْ اپنی مقررہ مدت تک۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب گزر جائیں
حرمت والے مہینے، پھر قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم ان کو پاؤ، پکڑو، گھیرو، ان کے لیے ہر مورچے پہ بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر یہ مسلمان ہو کے نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو کچھ نہ کہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مشرکوں سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی جائے امن تک پہنچا دو، کیوں کہ یہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو جانتے نہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے پاس، اگر وہ تمہارے لیے معاہدے کی پابندی کرتے ہیں تو تم بھی اس کی پابندی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ کیفا یعنی یہ معاہدہ ان سے کیوں کر برقرار رہ سکتا ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر تم پہ کہیں غلبہ پالیں، لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو تمہارے حق میں نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ يُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اللہ وہ فی الحال تو اپنے منہ سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں فاسق ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ And a proclamation from God and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage, that God has disowned the polytheists, and so did His Messenger. If you repent, it will be better for you. But if you turn away, know that you cannot escape God. And announce to those who disbelieve a painful punishment. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ Except for those among the polytheists with whom you had made a treaty, and did not violate any of its terms, nor aided anyone against you. So fulfill the treaty with them to the end of its term. God loves the righteous. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. When the sacred months have passed, kill the polytheists wherever you find them, and capture them, and besiege them, and lie in wait for them at every ambush. But if they repent, and perform the prayers, and pay the alms, then let them go their way. God is most forgiving, most merciful. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. And if any one of the polytheists asks you for protection, give him protection so that he may hear the word of God. Then escort him to his place of safety. That is because they are a people who do not know. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. How can there be a treaty with the polytheists on the part of God and His Messenger, except for those with whom you made a treaty at the sacred mosque? As long as they are upright with you, be upright with them. God loves the pious. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. How? Whenever they overcome you, they respect neither kinship nor treaty with you. They satisfy you with lip service, but their hearts refuse, and most of them are immoral. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. They traded away God's revelations for a cheap price, so they barred others from His path. How evil is what they did. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।